امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، امرت ہے تیرے بول تو پیغام زندگی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی، تیرے سوا نہیں کوئی آواز وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحصار کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور کیسر راجہ کے دجل کو ہم ظاہر کر رہے ہیں کہ کیسا دجال ہے جس نے وہ یا تقریریں پڑھی نہیں ہیں اور لوگوں کو اپنی جہالت کی وجہ سے دھوکہ دیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یا یہ بددیانت ہے کہ اس نے پڑھی ہیں اور پڑھنے کے بعد ان کو ذکر نہیں کیا، ان کو چھپایا ہے۔ تو ہم گلیشو کی تقریر کو پڑھ رہے تھے کہ گلیشو نے اپنی تقریر میں، اس نوبل سپیچ میں گلیشو نے کیا کہا۔ تو سنیے گلیشو کیا کہتے ہیں۔ گلیشو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر سلام صاحب، میں نے جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ گلیشو کی تقریر کو پڑھیں تو وہ بتاتا ہے کہ اس ساری بارات کا دولہا جو ہے وہ ڈاکٹر سلام ہے، اور یہ ہیرو جو ہے وہ ڈاکٹر سلام ہے، اصل ہیرو، اور یہ جو دوسرے ہیں ان کی سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن ضرور ہے جس کی وجہ سے ان کو نوبل پرائز کا مستحق ضرور قرار دیا گیا، لیکن ڈاکٹر سلام کو اگر اس میں سے نکال دیں تو پھر باقی کچھ بچتا نہیں ہے۔ لیکن کیسر راجہ کے نزدیک تو ان کا استحقاق ہی نہیں تھا۔ تو گلیشو کہتے ہیں another electroweak synthesis without neutral currents was put forward by Salam and Ward in 1959، یعنی ان باتوں پر، اس تھیری پر کام 1959 میں بھی ہو رہا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ جو شور ڈال رہا ہے کہ گلیشو نے 1961 میں پیپر لکھ دیا اور اس کا پھر حوالہ نہیں دیا۔ ہم حوالے کا بھی آگے جا کے ذکر کرتے ہیں کہ حوالے کی کیا صورتحال ہے۔ تو کہتے ہیں گلیشو خود کہہ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ 1959 میں سلام اور وارڈ بھی کر رہے تھے۔ Again they failed to see how to incorporate the experimental fact of parity violation۔ تو وہاں ایک جگہ پر جا کے وہ رک گئے۔ سائنس کا سفر، بلکہ ہر علم کی برانچ کا سفر اسی طرح پر ہی ہوتا ہے کہ کچھ دماغ جو ہیں وہ ایک سٹیج تک ایک کانسیپٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ان کو آگے ایز سچ رستہ ان کے لیے بلاک ہوتا ہے، پھر بعد میں آنے والے مزید اس پر کام کرتے ہیں اور مزید اس کو آگے بڑھاتے ہیں، 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر کچھ تو صرف کاپی پیسٹ کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ایک ہمارے تھے یونیورسٹی میں لیکچرر تھے، ان سے ایک دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا ساری زندگی میں خواہ ایک لائن لکھو لیکن اوریجنل ہو اور وہ کنٹریبیوٹری ہو۔ اگر علم میں ایک لائن آپ ایڈ کرتے ہو جو کنٹریبیوشن ہے علم کی دنیا میں تو وہ بیسٹ ہے، انسٹیڈ کہ آپ پوری کتاب لکھو اور اس میں کنٹریبیوشن کوئی نہ ہو اور کاپی پیسٹ ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سلام اور وارڈ جو ہے وہ اس پر کام تو کر رہے تھے، لیکن ایک جگہ پر کہتے ہیں انسیڈنٹلی ان اے کنٹینویشن آف دیئر ورک ان 1961 they suggested a gauge theory of strong, weak and electromagnetic interactions based on the local symmetry group SU2 X SU2. This was a remarkable portent of the SU3X SU2 X U1، یہ scientific language ہے، model which is accepted today۔ کہتا ہے لیکن آج وہ ماڈل جو انہوں نے اس وقت پیش کیا تھا 1959 میں، آج وہ accepted ہے، یعنی وہ خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی دی، توفیق دی، تو وہاں جہاں 59 میں وہ رک گئے تھے تو وہاں سے آگے بریک تھرو ہوا اور وہ ماڈل جو ہے وہ ایکسیپٹ ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے ان کی ڈاکٹر سلام صاحب کی تعریف کر رہا ہے، کہتے ہیں وی کم ٹو مائی اون ورک، اب اپنی بات کرتا ہے،
یعنی 59 میں جو ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی اس میں ڈاکٹر سلام صاحب کی بات کر رہا ہے. جو 61 میں بات ہو رہی ہے، 60 میں بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے بعد وہ اپنی بات کرتا ہے. کہتا ہے وی کم ٹو مائی اون ورک ڈن ان کوپن ہیگن ان 1960 اینڈ ڈن انڈیپینڈنٹلی بائی سلام اینڈ وارڈ. کہتا ہے میں نے 1960 میں جو کام کیا کوپن ہیگن میں، تو سلام اور وارڈ جو ہے وہ میرے سے انڈیپینڈنٹلی یہی کام کر چکے تھے. یعنی یہ نہیں کہ میں ان سے چوری کر رہا تھا یا وہ میرے سے چوری کر رہے تھے. مختلف دماغوں میں مختلف سولوشنز جو ہیں ایٹ دی سیم ٹائم ہی آ رہے تھے. کہتے ہیں we finally saw that a gauge group larger than SU2 was necessary to describe the electroweak interactions. Salam and Ward were motivated by the compelling beauty of gauge theory. I thought I saw a way to renormalizable scheme. تو اپنا جو کنٹریبیوشن تھا اس کو فلی ہائی لائٹ کرتا ہے، جو ان کا کنٹریبیوشن تھا اس کو بھی ہائی لائٹ کرتا ہے، اور کہیں ذکر اشارتاً کنایتاً نہیں کرتا کہ وہ میرے سے چوری کر رہے تھے میرے کام سے، بلکہ ان کا کام پہلے تھا. پھر آگے کہتے ہیں these glaring omissions were to be rectified by the work of Salam and Weinberg and the subsequent proof of renormalizability. کہتے ہیں کچھ ایسے مسنگ بٹس تھے، کچھ اومیشنز ایسے تھے جو ریکٹیفائی نہیں ہو پا رہے تھے، جو کیور نہیں ہو پا رہے تھے، تو ڈاکٹر سلام اور وائنبرگ کے کام نے ان کو کیور کیا ہے. پھر اسی صفحے میں آگے چند فکرے چھوڑ کر پھر کہتے ہیں ان دی لیٹ 50s کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس اینڈ سوڈو اسکیلر میسون تھیوری ور نون ٹو بی ری نارملائزیبل تھینکس ان پارٹ ٹو ورک آف سلام. تو ڈاکٹر سلام صاحب کی تعریف کرنے پر مجبور ہے، اور اگر ان کے کام کی، ان کے کنٹریبیوشن کی تعریف نہ کرتا تو پھر سوال یہ اٹھتا کہ پھر تمہاری کنٹریبیوشن کیا ہے، پھر تمہیں کس لیے یہ نوبیل پرائز ملے. تو اپنی فاؤنڈیشن کے لیے وہ جس کے اوپر اپنے نوبیل پرائز کی پوری عمارت کھڑی کر رہا ہے، اس میں جو سالڈ فاؤنڈیشن ہے وہ ڈاکٹر سلام صاحب کے کنٹریبیوشن کے بغیر اس کا بنتا ہی نہیں ہے. پھر آگے کہتا ہے انسپائرڈ بائی دیز اسپیشل پراپرٹیز آئی روٹ اے نوٹوریس پیپر. I alleged that a soft broken gauge theory with symmetry breaking provided by explicit mass terms was renormalizable. It was quickly shown that this is false. تو جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ یہ سائنٹسٹ جو ہیں ایک تھیری لے کے آتے ہیں، وہ غلط بھی ہو جاتی ہے، صحیح بھی ہو جاتی ہے، ہٹ اینڈ ٹرائل کا پروسیجر جو ہے وہ چلتا ہے. تو گلیشو جو ہے وہ اپنی ناکامی کا بھی اعتراف کر رہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنی ناکامیوں کا، اور مسلسل کر رہا ہے، یہ بھی میں بتا دوں کہ وہ اپنی ناکامیوں کا ایک کے بعد پھر اعتراف کرتا ہے دوسری کا، اور اسی ایک پیج کے اوپر اس نے 2 دفعہ اپنی ناکامی کا اعتراف کیا. پھر کہتا ہے in pursuit of renormalizability I had worked diligently but I completely missed the boat. کہتے ہیں میں نے کمپلیٹلی جو کشتی تھی اس کو مس کر دیا، کھو دیا، میں نے جدھر جانا تھا ادھر نہیں گیا. تو یہ ہوتا ہے اگر یہاں پر کسی جگہ پر اس کو یہ وہم ہوتا کہ میرا کام جو تھا وہ ڈاکٹر سلام صاحب نے چوری کر لیا، اور آج پگڑی پہن کے اور ہیرو بن کے ہمارے درمیان میں بیٹھا ہے، اور ہم دونوں اس کے سائیڈز پر بیٹھے ہیں. وہ تصویر اگر آپ دیکھ لیں جہاں جو وہاں پر لی گئی ہے، تو اس میں ڈاکٹر سلام صاحب درمیان میں پگڑی پہن کے، اچکن پہن کے، خسا پہن کے وہ درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ دونوں جو ہیں وہ سائیڈز پر بیٹھے ہیں، ایک لیفٹ پر اور ایک رائٹ پر کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. پھر کہتے ہیں both Salam and Weinberg had considerable experience in formal field theory and they had both collaborated with Goldstone on spontaneous symmetry breaking. In retrospect, it is not so surprising that it was they who first used the key.
یعنی جنہوں نے ان ریڈلز کو سالو کرنے کے لیے دے ور دی فرسٹ ہو یوزڈ دی کی. تو بہت ساری ریڈلز تھیں جن کا وہ ذکر کرتا ہے. میں نے ان کو طوالت کے خوف سے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. تو وہ کہتا ہے یہ ریڈلز تھیں اس تھیوری کی ڈیولپمنٹ میں. تو میں نے کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو پھر جا کے تو کی کو استعمال کیا ہے. کہتا ہے their SU2 XU1 gauge symmetry was spontaneously broken. The masses of the W and Z and the nature of neutral current effects depend on a single measurable parameter, not two, as in my unrenormalizable model. کہتا ہے میرا جو ماڈل تھا وہ unrenormalizable تھا. کہتا ہے دی ڈیرنگ وائنبرگ سلام کنجیکچر آف renormalizability was proven in 1971. کہ سلام اور وائنبرگ کا جو تصور تھا وہ پروو ہو گیا. تو یہ آپ اس کی تقریر کو پڑھیں, لطف اٹھائیں گے. پھر آگے جا کے تو کہتا ہے I had solved the problem of strangeness changing neutral currents by suppressing all neutral currents. اپنی کنٹریبیوشن کا ذکر کر رہا ہے. کہتا ہے میں نے وہ پرابلم تو تھا اسٹرینجنس چینجنگ نیوٹرل کرنٹس کا, اس کو سالو کر لیا اور سالوڈ کو اس نے انورٹیڈ کامز میں خود ہی کیا ہے. کہتا ہے بائی سپریسنگ آل نیوٹرل کرنٹس, میں نے جو نیوٹرل کرنٹس تھی ان ساروں کو سپریس کر دیا, ان ساروں کا بیڑا غرق کر دیا. آگے اس کا فکرہ بہت خوبصورت ہے. کہتا ہے دی بیبی واز لاسٹ ود دی باتھ واٹر. یہ انگلش کا ایکسپریشن ہے. کہتے ہیں بچے کو نہلانے بیٹھے تھے اور نہلانے کے بعد جو پانی پھینکنا تھا وہ پانی پھینکا اور ساتھ ہی بچے کو بھی پھینک دیا. اب بین ہی یہی حرکت اس نے, لگتا ہے اس کو عادت ہے, اپنی اس تقریر میں اس نے اپنی اس ہیبٹ کا, اپنے اس جو اسٹرانگ کریکٹر ہے, اس کا ایک کنسسٹنٹ کریکٹر ہے کہ یہ پانی پھینکنے کی بجائے بچے کو بھی ساتھ ہی پھینک دیتا ہے. تو اس عادت کا اس نے اظہار کیا ہے. گاند تو اس نے اچھالنا تھا ڈاکٹر سلام صاحب پر, کیونکہ وہ اب فوت ہو گئے ہوئے ہیں, وہ اس کو جواب نہیں دے سکتے تھے. اور اس گاند کو پھینکتے پھینکتے اپنا جو نوبیل پرائز تھا اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا, اس کی بھی ویلیو ختم کر دی. جس کے اوپر بڑا فخر تھا کہ یہ مجھے نوبیل پرائز ملا ہے, اس نوبیل پرائز کی ویلیو کیا رہ گئی ہے اگر انہوں نے ایک چور کو بھی جو ہے وہ نوبیل پرائز دے دیا ہے. ہم مسلسل ان ویڈیوز میں یہ بات جو ہے آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کمیٹی کی, اس ادارے کی ورتھ کیا رہ جاتی ہے جو ادارہ اتنا رشوت خور, اتنا یعنی کم پیسوں پر بکنے والا ہے. پیسوں پر بھی نہیں, وہ کہتے ہیں یہ کہ ان کی دعوتیں کی گئی تھیں اور دعوتوں کے اوپر وہ بک گئے. تو ان صاحب نے جو ہے وہ بیڑا غرق کیا ہے, وہ بچے پانی کے ساتھ بچے کو بھی جو ہے وہ پھینک دیا ہے. پھر یہ جو بات ہے کہ انڈیپینڈنٹلی مختلف دماغوں میں ایک ہی آئیڈیا جو ہے وہ آ سکتا ہے, ڈیولپ ہو سکتا ہے, یہ بھی اس بات کو مان رہا ہے. کہتے ہیں مختلف اس تھیوری کی باتیں کر کے ادر ورکرز ہیڈ دی سیم آئیڈیا ایٹ دی سیم ٹائم. ایک ہی وقت میں دوسروں کے پاس بھی یہ آئیڈیا جو ہے وہ موجود تھا. پھر ہم آگے چلتے ہیں, گلیشو سے پوچھتے ہیں. گلیشو سلام کرتا ہے اور اپنی چوری کا بھی اقرار کرتا ہے. آپ سنیے ذرا. کہتے ہیں وی ڈڈ ناٹ ریفر, کہتے ہیں آفٹر لینگویشنگ فار اے ڈیکیڈ دی پرابلم آف دی سلیکشن رولز آف دی نیوٹرل کرنٹس واز فائنلی سالوڈ. کہ ایک دہائی لگی جس کے بعد یہ پرابلم جو ہے نیوٹرل کرنٹس کا وہ سالو ہوا, جس کا ہم نے ذکر کیا کہ وہ ڈاکٹر سلام صاحب کو اس کا کریڈٹ دے رہا ہے اور خود اپنا کہہ رہا ہے کہ میں نے وہ بچہ جو ہے اس کو بھی پھینک دیا تھا, اس کو سپریس کر دیا تھا.
Of course, not everyone believed in the predicted existence of charmed hadrons. This work was done fully 3 years after the epical work of Weinberg and Salam, and was presented in seminars at Harvard and at MIT. Neither I nor my co-workers nor Weinberg sensed the connection between the two endeavors. We did not refer, nor were we asked to refer to the Weinberg-Salam work in our paper. تو یہ مان رہا ہے, کہتا ہے, اب اپنی جسٹیفیکیشن پیش کر رہا ہے. اس نے کام کیا اور ڈاکٹر سلام صاحب کے کام سے اس نے استفادہ کیا, اور استفادہ کرنے کے بعد اس نے اپنے کام کو آگے بڑھایا. لیکن کہتا ہے کہ میں نے حوالہ اس لیے نہیں دیا تھا وائنبرگ اور سلام کے کام کا اپنے پیپر میں, کیونکہ مجھے کسی نے کہا نہیں تھا کہ حوالہ ضرور دینا, اور نہ ہم نے حوالہ دیا. تو اس پر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ چور مچائے شور. خود چور ہے, اور اس نوبل سپیچ میں یہ اقرار کر رہا ہے کہ میں نے سلام صاحب کے کام سے اور وائنبرگ کے کام سے استفادہ کیا, لیکن میں نے حوالہ نہیں دیا اس لیے کہ مجھے کسی نے کہا نہیں تھا کہ حوالہ دینا. او بھائی, حوالہ دینے کے لیے کوئی آ کے حکم نہیں دیا کرتا کہ آپ یہ جہاں سے کام آپ نے لیا ہے, استفادہ کیا ہے, اس کا حوالہ آپ ضرور دیں. تو یہ جو حرکت ہے, تو راجہ صاحب کا ہیرو جو ہے وہ تو خود چور مان رہا ہے اپنے آپ کو. اگر چوری کا الزام کسی پر لگ سکتا ہے تو گلیشو کی تقریر جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ گلیشو کے اوپر یہ چوری کا الزام لگ سکتا ہے, ڈاکٹر سلام صاحب کے اوپر چوری کا الزام نہیں لگ سکتا. میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ گلیشو جو ہے اس نے اپنی تقریر میں اس نوبل پرائز کا جو اس کو ملا اس کا بھی بیڑا غرق کیا ہے, اس کی ویلیو بھی ختم کر دی ہے جس نوبل پرائز پر اس کو بڑا فخر تھا. تو اپنی تقریر کے آخر میں, شروع میں نہیں, آخر میں یہ بھی فرق ہے. ابھی ہم ڈاکٹر سلام صاحب کی تقریر کو پڑھیں گے کہ یہ آخر پر جا کے ساری اپنے کنٹریبیوشنز, اپنی ناکامیوں کا ذکر کرنے کے بعد اور ڈاکٹر سلام 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 کہنے کے بعد یہ آخر پر کہتا ہے, I wish to thank the Nobel Foundation for granting me the greatest honor to which a scientist may aspire. کہتا ہے میں نوبل فاؤنڈیشن جو ہے اس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے عظیم ترین عزت جو ہے وہ دی ہے جس کے لیے ایک سائنسدان محض خواہش ہی کر سکتا ہے. تو یہ الزام لگا کر کہ وہ نوبل فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ممبران جو تھے وہ رشوت خور تھے, وہ بریانی کی پلیٹ پر بک رہے تھے, اور انہوں نے ان کے ساتھ بٹھا کے ایک چور کو نوبل پرائز دے دیا, اور اس کے جو اس کی کنٹریبیوشن پر اس بیچارے اکیلے کا بنتا تھا اس میں ایک تیسرے بندے کو بھی اس لیے شامل کر دیا کہ اس نے بریانی کی پلیٹ کھلائی تھی. سبحان اللہ. تو یہ اپنی اس نوبل پرائز کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کر رہا ہے کہ, لیکن اس میں ایک بات خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ اس میں اپنی, اگر آپ اس فقرے کو پڑھیں اور غور کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اس میں اپنے آپ کو ایک جیسے صرف اپنی ذات کی بات کر رہا ہے کہ مجھے بڑی عزت دی گئی ہے, مجھے اٹھا کے یہاں آسمان پر کھڑا کر دیا گیا ہے. اگر آپ یہی جو شکر گزاری ہے وہ ڈاکٹر سلام صاحب کی زبان سے پڑھیں تو آپ کو اس فرق کا پتہ چلتا ہے. چنانچہ ڈاکٹر سلام صاحب نے اپنی تقریر جو ہے اس کا آغاز جو ہے وہ یہاں سے کیا ہے. انٹروڈکشن میں کہتے ہیں کہ The Swedish family under the leadership of the royal family and through the medium of the Royal Academy of Sciences have made Nobel Prizes one of the chief causes of the growth of the prestige of science in the eyes of the world. کہ یہ جو سویڈش قوم ہے اس نے
اور رائل اکیڈمی نے اور یہ جو انہوں نے رائل فیملی نے، ان سب نے مل کر اس نوبل پرائز کو سائنس کی گروتھ میں، سائنس کی ترقی میں بہت بڑا کردار اس لیے ادا کیا ہے کہ انہوں نے نوبل پرائز کو انٹروڈیوس کروایا، اور نوبل پرائز جو ہے وہ انہوں نے دینا شروع کیا، جس کی وجہ سے سائنس میں ترقی ہوئی ہے۔ تو سائنس کی ترقی کو وہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے کہ یہ جو تمہارا کنٹریبیوشن ہے، اس کے نتیجے میں حقیقی سائنس جو ہے اس نے ترقی کی ہے۔ لیکن ڈاکٹر سلام صاحب اس بات کو نظر انداز نہیں کرتے کہ یس، انہوں نے آپ کو نوبل پرائز دے کر ایک عزت دی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا واجب تھا۔ تو آگے کہتے ہیں، ایز اے ریسیپینٹ آف نوبلز جنروسٹی آئی او سنسیئرسٹ تھینکس ٹو دیم ایز ویل ایز ٹو ہم، کہ میں یہ سویڈش قوم کو، رائل فیملی کو، اکیڈمی کو اور نوبل کو، جس کے نام پر یہ پرائز ہے، ان سب کو میں اپنے اخلاص کے شکریہ جو ہیں وہ ادا کرتا ہوں۔ تو یہاں ہم رکتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکٹر سلام صاحب کی سپیچ جو ہے اس کے کچھ حصے آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ پھر آپ کو یاد آئے گا کہ وہاں قدرت یہاں درماندگی فرق نمایاں ہے، کہ گلیشو کی تقریر میں اور ڈاکٹر سلام صاحب کی تقریر میں کیا فرق ہے، اور ڈاکٹر سلام صاحب میں اور گلیشو میں ان کے اسٹیچر میں کیا فرق ہے۔ جزاکم اللہ تعالی و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔